تو محترم سامعین، وقت نماز مغرب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے حینا تمسون، اس سے مراد نماز مغرب ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب اس کی تسبیح کرو۔ نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مغرب کا اول وقت غروب آفتاب ہے اور اس کا آخری وقت غروب شفق ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نماز مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے موسم کے مطابق نماز مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 38 منٹ رہتا ہے، اور ہر روز کے فجر اور مغرب کے دونوں اوقات تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ تو نماز مغرب اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، مستحب اور مستحسن ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے جان بوجھ کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے پڑھنے میں جلدی کرو، ستاروں کے نکلنے سے پہلے پڑھو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا کہ میری امت فطرت پر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز ستاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے پڑھتی رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ میری امت فطرت پر یا بھلائی پر رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرے گی۔ اور پھر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مغرب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ نماز پڑھ کر ہم میں سے کوئی واپس ہوتا تو روشنی میں تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ یعنی کہ ایک تیر کمان تیر نکالتا ہے، وہ جتنی دور جا کر گرتا ہے وہ جگہ بھی دیکھ لیتے تھے صحابہ کرام۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنی روشنی ہوگی اور کتنی جلدی جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنی چاہیے۔ اور سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورج غروب ہو جانے کے بعد مغرب کے جلدی پڑھنے پر اجماع ہے، اور تمام صحابہ کرام نماز مغرب میں تاخیر کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو کسی بھی بات پر ایسا اجماع نہ ہوا جیسا فجر میں روشنی میں اور مغرب میں جلدی پڑھنے پر ہوا، یعنی کہ اجماع اکٹھے تھے، صحابہ کرام اکٹھے تھے اور اجماع تھا تمام صحابہ کرام کا اسی بات پر کہ فجر روشنی میں پڑھنی ہے اور مغرب بھی جلدی پڑھنی ہے، یہ بھی روشنی میں پڑھنی ہے۔ اور اجماع پر سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی متفق ہیں کہ نماز مغرب جلدی پڑھنا افضل ہے، تاہم تاخیر سے نماز مغرب پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے مگر اس کی افضلیت نہیں رہتی۔ تو محترم سامعین، وقت نماز عشاء جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور کچھ رات کے وقت میں اسے سجدہ کرو۔ نماز عشاء کا وقت غروب شفق سے 1/3 رات تک مستحب ہے اور نصف شب تک بغیر کراہت کے مباح ہے، اور اس کے بعد طلوع فجر تک کراہت کے ساتھ نماز ادا ہوگی، کیونکہ یہ بالتفصیل جماعت ہے۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز عشاء تاخیر سے پڑھو، کیونکہ تمہیں اس نماز کی وجہ سے پچھلی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی اور تم میں سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، راوی فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کا وقت خوب جاتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تیسری رات کے چاند ڈوب جانے پر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں تاخیر کرنا پسند فرماتے تھے، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو نصف شب تک تاخیر کر کے پڑھا۔ پھر فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو انہیں حکم دیتا کہ عشاء میں 1/3 رات یا نصف رات تک تاخیر کرو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اختیار کی دلیل ملتی ہے۔ تو لہٰذا آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح بلکہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد
مکروہ ہے تاہم نماز ہو جاتی ہے، اور کراہت کے ساتھ نماز عشاء کا وقت صبح و صادق تک رہتا ہے۔ تو محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھنے سے پہلے جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سو جانے اور نماز عشاء کے بعد فضول باتوں میں مصروف ہو جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عشاء سے پہلے کبھی سوئے اور نہ عشاء کے بعد کبھی باتیں کی۔ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عشاء کی نماز سے پہلے سوئے اسے نیند نصیب نہ ہو۔